پاس آنے سے پہلے اسے میں نے مدینے کے ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا. اب میرے پاس ایک حبے سیاہ بھی باقی نہیں ہے. میں نے کچھ نہیں رکھا اس لیے کہ میرے گھر میں 3.5 سیر جو موجود ہے. پتہ نہیں موت پہلے آئے گی یا وہ پہلے ختم ہوگی. اب جب آپ نے کہا دوبارہ جا کے گورنری کو قبول کر لو تو رو کے فرمایا اللہ کے لیے مجھے میرے حال پر چھوڑ دو. اور جب دوبارہ آ کے آرام کرے تو دوسرے تیسرے دن پتا چلا کہ ابن سعید بیمار پڑ گئے. اب جب بیماری کی اطلاع ملی تو حضرت عمر فکر مند ہوئے اور اسی بیماری کے اندر اب بیماری بڑھتے گئی اور 1 ہفتہ نہیں گزرا کہ ابن سعید کا انتقال ہو گیا. اور جب آپ کا جنازہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہچکیاں لگ گئیں اور رو کے فرمایا میری تمنا یہ کہ ان جیسے مٹھی بھر انسان میرے قبضے میں ہمیشہ رہیں اور میں علاقوں کی گورنری کے لیے ان کو مامور کیا کروں. تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں جب زندگی اللہ کی مرضی کے اوپر آئی تھی تو ایسی اللہ کی مرضی پر اپنے آپ کو چلایا ہے کہ اللہ کی مرضی کے اندر گورنری کے اندر بھی فرق آنے نہیں دیا اور فقیری میں بھی فرق آنے نہیں دیا اور تجارت کو بھی عبادت بنایا اور زندگی کی ساری ادائیں اللہ کی مرضی کے مطابق. اور اللہ کی مرضی کے مطابق کیسا نہ ہوتی. انہوں نے اپنے آپ کو ہمیشہ مولا کی مرضی کے مطابق بنایا تھا. آقا کو دیکھتے تھے کہ آقا اللہ کی مرضی کے لیے تڑپ رہے ہیں. جو اشارہ کرتے تو آسمانوں سے خزانے اتر جاتے اور جنت کے خانے نعمت آپ کے قدموں اور ٹھوکروں میں آ جاتے. لیکن وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی پہ ترجیح دی اور اپنے گھرانے کو بھی لگتا ہوا دیکھا, اپنے بچوں کو تڑپتا ہوا دیکھا. بھائی اللہ سے مانگو اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری نحوستوں کو معاف فرما, ہماری ریا کو, کبر کو, رذائل کو معاف فرما, اور اے اللہ ان ساری خباثتوں سے ہماری حفاظت فرما. اے مولا ہم تیرے گندے بندے ہیں, ہم پہ رحم فرما. مولا تیرے بندے تجھے راضی کرنے کے لیے آئے ہیں, لقدق میدان میں پڑے ہیں, نیچے زمین ہے اوپر آسمان ہے. اے اللہ کوئی سہارا نہیں سوائے آپ کے سہارے کے. اے بیاروں کے مددگار, اے غمخاروں کی آخری پکار, اے ناامیدوں کی آخری تمنا اور چوکھٹ تیری ذات ہے. اے اللہ تجھی کو پکار رہے ہیں. اے مالک تو ہماری زندگیوں کو پاک فرما, ہمارے گناہوں کو صاف فرما, ہمارے اندر اپنی مرضی کی زندگی عطا فرما, اپنی مرضیوں سے ہمیں پاک فرما. اے اللہ نفس کی مرضی سے ہمیں بچا لے, خواہش کی مرضی سے ہمیں بچا لے. اے اللہ اپنے پیارے نبی کے طریقوں پہ ہم کو چلا دے, نبی کا غم ہمارا غم بنا دے, اور نبی ہم پہ کرم فرما, ہم کمزوروں پہ رحم فرما. جن محبوب بندوں کو تو نے ہمارے درمیان پہنچا دیا اے اللہ اپنے کرم سے ان کی دعائیں, ان کی صحبت, ان کی مجلس, ان کی حکمت سے ہمارے دلوں کو شاد فرما اور ہمارے اندر ہماری حمیت کو جگا دے اور ہماری زندگی کو اپنے دین اور ایمان کے رشتے سے مضبوط جوڑ دے. اور اے اللہ جس خیریت کے ساتھ آپ نے بلایا مولا سارے مہمان تیرے مہمان ہیں. مولا اپنے کرم سے ان مہمانوں کے آنے کو خیر فرما, انہیں اپنی منزلوں پہ خیر کے ساتھ جانا مقدر فرما, ان کے روئے کی حفاظت فرما. اے حفیظ حفاظت آپ کا کام ہے اور آپ ہی کی قدرت ہے. اے اللہ آزمائشوں سے ہمیں بچا لے, امتحانوں سے ہمیں سنبھال لے. آپ کی عزت کی قسم ہم بہت بودے ہیں, ہم بڑے کچے ہیں, ہم کسی آزمائش کے لائق نہیں ہیں. اے مالک ہمیں آزمائش میں مت ڈالیے اور ہماری بدعمالیوں پہ پکڑ مت فرمائیے, ہماری عافیت سے تربیت فرمائیے, ہماری بدعمالیوں کو دھو دیجئے اور ہمارے اندر دین کی محبت, ایمان کی عظمت, تیرے نبی کا سچا تعلق اور اللہ آخرت کی فکروں کو ہماری زندگی میں بھر دیجئے. اور اللہ ہماری دنیا کی جو مقدر کی ہے اس میں اپنی قدرت سے برکت دے دیجئے اور اپنے خزانوں سے عطا فرما دیجئے. اور اللہ ہم کو موت تک اور ہماری نسلوں کو قیامت تک تیرے نام کا بول بالا کرنے والا, تیرے نبی کی بے قراریوں کو چلنے والا اور آپ کے لائے ہوئے دین کی فکروں کو اوڑھنے والا اپنی قدرت سے بنا دیجئے. مولا ہم پہ رحم فرما, ہم پہ کرم فرما, ہماری مدد فرما. اے مالک ہماری مدد فرما, اے مالک ہماری مدد فرما. اللہم حوالینا ولا علینا, اللہم حوالینا ولا علینا, اللہم حوالینا ولا علینا. اے مولا اپنے کرم سے مدد کا معاملہ فرما. جس کی آمین تیری بارگاہ میں اور جس کا خلوص تیری بارگاہ میں, اے اللہ اس کے طفیل ہم سب پر رحم فرما دے اور ہماری قبولیت کے فیصلے فرما دے.
اللہ اس میں بھی شیطان ہمیں کلاٹی دیتا ہے اور نفس ہمیں برگلاتا ہے، ان کی ہلاکتوں سے ہمیں بچا لیجئے۔ مولا ہم پر رحم فرما، ہم پہ کرم فرما، اور اللہ ہمارے دلوں کو شاد فرما، اور اللہ خیر کے ساتھ سارے اعمال کو، سارے اوقات کو اللہ اپنی نگہبانی میں پورا فرما دیجئے۔ مولا سن لیجئے، مولا کرم فرما دیجئے، مولا فریادوں کی فریاد تیری بارگاہ میں ہے، آپ بے نیاز شہنشاہ ہیں، اللہ ہم غلام ہیں، بے بس ہیں، اللہ کس کے پاس رکھے، تیرے علاوہ عزت کی قسم کوئی ہے بھی نہیں، اللہ ہم پہ رحم فرما، ہم پر کرم فرما۔ تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، یہ دین کی محنتیں اسی لیے ہیں اور یہ ساری فکریں اسی لیے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اولیاء اور اللہ کے محبوب بندوں نے اپنی مرضی کو قربان کیا، اپنے نبی کو سامنے رکھا کہ ہمارے نبی نے اپنی ساری تمناؤں کو ہمارے لیے قربان کیا ہے، اور قدم قدم پر ہمارے لیے تڑپے ہیں، ہمارے لیے بے قرار ہوئے ہیں، ہمارے لیے بے چین ہو کے چلے ہیں، صبح میں ہم کو اور شام میں ہم کو، اندھیرے میں ہم کو اور اجالے میں ہم کو، مجمعوں میں ہم کو اور تنہائیوں میں ہم کو اس امت کو پکارا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں ہم کمزوروں اور گناہگاروں کو پیش کیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پھرو، ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو اپنا غم ہم بنائیں اور ان کی صدا ساری دنیا میں لگائیں۔ صحابہ کرام جب اس اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی بنا کر چلے ہیں تو 82 برس کے محدود زمانے میں کشمیر سے لے کے سندھ تک اور سندھ سے لے کے کاشغر کی پہاڑیوں تک اور سمرقند و بخارا تک اللہ کے نام کو ان کی پہاڑیوں کی بلندیوں کے اندر پھیلایا اور ایمان کی محنتوں کو وہاں پہ پکروایا، اور وہاں سے لے کر فرانس تک اور چاٹ کر اور افریقہ اور مالی کے گویا علاقوں تک اور چاٹ کے جنگلوں تک ایمان کی ہوائیں چلی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین و شریعت پھیلی۔ انسان نہیں، جانوروں پہ اثر پڑ گیا، درندے تابع بن گئے اور جنگل کے زہریلے جانور تک کے اطاعت گزار بن گئے۔ یہ زندگیاں دکھلائی کب؟ جب کہ ایمان پہ محنت کی اور دنیا کو بتلا دیا کہ سوائے دین کی محنت کے زندگی کے بدلنے کا کوئی راستہ نہیں، اور ایمان کی پکار کے بغیر اللہ کو راضی کرنے کا کوئی خزانہ نہیں اور کوئی سہارا نہیں۔ ان محنتوں کے اوپر اس امت کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا اور آخرت کی فکروں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چلایا، تڑپ تڑپ کر اللہ کی بارگاہ میں مانگا ہے۔ کل بھی یہ بات آئی، آج بھی یہ باتیں آئی ہیں کہ آقا آخری وقت تک اس امت کو یاد کرتے رہے اور امت کے لیے بے چین ہوتے رہے۔ کروٹیں بدل رہے ہیں، جبرائیل امین آئے ہیں اور اس وقت بھی آپ اللہ کے سامنے گر گرا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اے جبرائیل، اللہم رفیق الاعلیٰ، میں رفیق اعلیٰ سے ملنے کا مشتاق ہوں، لیکن امت کی جدائی کا غم ہے کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ یہ بے چینی آپ کو رلا رہی تھی اور یہ بے چینی کے اندر آپ تڑپ رہے تھے اور بے قرار ہو رہے تھے۔ اسی بے چینی میں آپ نے اپنے آپ کو چلایا اور اسی بے چینی میں آپ نے اپنے آپ کو بے قرار کیا اور بار بار یہ فرماتے رہے، کروٹ لے رہے ہیں اور امت کو یاد کر رہے ہیں۔ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میرے گود میں آقا کے سر مبارک ہے، لیکن آپ مجھے نہیں دیکھتے بلکہ اللہ کے سامنے امت کو پکارتے ہیں۔ اذان ہوئی، اقامت ہوئی اور مسجد نبی میں نماز کی جماعت کھڑے ہونے لگی تو آواز سن کے فرمایا، عائشہ پردہ ہٹا دے تاکہ تیرا نبی ایک بار اپنی امت کو جی بھر کے دیکھ لے۔ فرمایا، پردہ ہٹایا گیا، آپ ٹک ٹکی باندھ کے دیکھنے لگے اور امت کی طرف اپنی نگاہوں کو جما دیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرا جی چاہتا تھا کہ آقا اپنے خون کی بہاروں کو دیکھ رہے ہیں، میں اپنی رکعت توڑ دوں اور قدم چھوڑ دوں اور آقا کے قدموں سے لپٹ جاؤں، لیکن میں سسکتا رہا کہ امت میں فتنہ نہ پڑ جائے اور بیٹھا رہا۔ آقا نے دیکھا، فرمایا عائشہ پردہ گرا دے۔ پردہ گرایا گیا، تھوڑی دیر میں آپ دنیا سے پردہ فرما گئے تو فرماتی ہیں کہ آخری نگاہیں امت پہ ڈالی ہے اور امت کو دیکھا ہے۔ میرے دوستو، ہم وہ امتی ہیں، اللہ سے مانگو، اے اللہ ہم گناہگار بندوں کی سن لے اور ہم خطاکاروں پہ رحم فرما دے۔ مولا ہم کہاں جائیں، تیرے دامن میں آئے ہیں، آپ کی رحمت کو پکار رہے ہیں اور آپ ہی کی رحمت کے سائے میں اے اللہ قدم اٹھانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ مولا آپ کی عزت کی قسم ہماری کوئی مرضی نہیں ہے، ہم تو تیری مرضی کے طلبگار ہیں اور تیری مرضی کے تابع ہیں۔ مالک اپنے کرم سے ہم کمزوروں کی مدد فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما،
ہماری زمینوں کو اے اللہ عافیت کے ساتھ خشک فرما، اور اپنے اے اللہ اس بارش کو عافیت کے ساتھ تھام لیجئے، اور اے اللہ سکون کے ساتھ اے اللہ ہم کمزوروں کی اوقات کے گزارنے میں اپنی رضا کو شامل فرما دیجئے، اور اے اللہ ان تیرے محبوب بندوں کے پڑوس میں بیٹھنا ہمیں نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم پہ رحم فرما، ہم پہ کرم فرما، ہماری بہترین تربیت فرما، اے اللہ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما۔ مولا ہم سب کو تیرے راستے میں نکلنا قبول فرما لے، اور اے اللہ جان و مال لگانا محبوب بنا دے، اور دین کی محنتوں میں موت تک چلتے رہنا ہماری زندگی کی غذا قرار دے، اور اے اللہ ہمارے نبی کو ہم سے راضی فرما، اور ہماری آخرت کو سنوار دے، اپنے غضب کو ٹھنڈا فرما دے، حالات عالم کو اپنی قدرت سے بدل دیجئے۔ ایک بار مولا دنیا کو دکھا دیجئے کہ آپ اپنے غضب کو ٹھنڈا کر کر اپنی چادر رحمت میں ہم گناہگاروں کو لپیٹ لیتے ہیں، اور اپنے کرم ہم پہ ڈال دیتے ہیں۔ اے اللہ ہم آپ کے ہیں، آپ ہمارے ہیں، مولا ہم آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، مولا ہمیں ایسی زندگی دے دے تو ہم سے راضی ہو جا، اور ہمیں آپ کو راضی کرنے والا اپنے کرم سے بنا لے۔ اے مولا ہم پہ رحم فرما، ہم پہ کرم فرما، آپ کی عزت کی قسم ہمارے کہنے سننے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اے اللہ پر آپ دلوں کے بدلنے والے ہیں، دلوں کے شہنشاہ آپ ہیں، دو انگلیوں کے درمیان سارے انسانوں کے قلوب ہیں، یقلبها کیف یشاء فرمایا اللہ۔ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا آپ جدھر چاہے دلوں کو پھیر سکتے ہیں۔ مولا ہمارے دلوں کو توبہ کی طرف پھیر لے، ندامت کی طرف پھیر لے، اللہ اپنی گناہوں کو پاک کرنے کی طرف پھیر لے۔ اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، اللہ ہم سر سے لے کے پیر تک گناہوں کے تودے میں لٹے ہوئے ہیں، لطفت ہیں، مولا بھکاری ہیں، تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، اللہ سائل ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں، اللہ عاجز ہیں، اپنی بے بسی اور کمزوری کو آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ مولا ہماری سن لیجئے، ہماری سن لیجئے، ہم پر رحم فرما دیجئے، ہم پر کرم فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ اپنے اوقات کو پورا کرنے والا بنا لیجئے۔ اللہ ہماری غفلتوں کو معاف فرما، بے عنوانیوں پہ پکڑ مت فرما۔ اللہ ہم تو سراپا قصوروار ہیں، کسی عمل کو عمل کہیں یہ بھی جرم ہے، مالک ہم عمل نہیں کر سکتے، بس کرم کے بھکاری ہے، رحم کے بھکاری ہے، تیرے فضل کے سوالی ہے۔ اے اللہ جود و سقا کے طلبگار ہے، اے بے مانگے دینے والے مولا، اور 70 برس کے گناہوں کو ایک آہ میں معاف کر دینے والے مولا۔ اے اللہ ہم سب پہ رحم فرما، پوری امت پہ رحم فرما، کرم فرما۔ اے اللہ آپ کی قدرت کے سامنے آپ کی عزت کی قسم کسی کی نہیں چلتی۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہم پہ رحم فرما، ہماری بہترین تربیت کے سامان اور اسباب بنا دے۔ اے مالک ہمیں سچے ارادوں کی توفیق دے، پکے عزائم کی توفیق دے، اپنی راہوں میں چلنے کی طاقت دے، اپنی نسبتوں پہ زندگی گزارنا آسان فرما دے، اور اے اللہ اس پاکیزہ زندگی کی برکت سے اپنی خزانوں سے بے پناہ دینے والے مولا، بے اولادوں کو اولاد دے دے، پریشان حالوں کو چین دے دے، بیٹیوں کے لیے پاکیزہ رشتے دے دے۔ اے اللہ رشتے جو مقدر ہو گئے ان میں محبت و محبت دے دے۔ اے اللہ ہم تو حاجت مند ہیں، اپنی ضرورت تیری بارگاہ میں مانگیں گے۔ اے مالک سارے بیماروں کو شفا دے دے، اور اللہ اپنے خزانوں سے زندگی دے دے، صحت دے دے۔ اے مالک اسے اپنی اطاعت اور اپنے نام پر قبول فرما لے۔ اے مولا اپنے کرم سے ہمیں تقویٰ دیجئے، ہدایت دیجئے۔ اے اللہ ہمیں مغفرت کے خزانے دیجئے۔ اے اللہ ہمیں دین و ایمان کی حکمت دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اپنے راستے کی بصیرت دیجئے۔ اے مالک اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما دیجئے، مولا ہم پر رحم فرما دیجئے۔ مولا بوڑھے ہیں تیری بارگاہ میں بھکاری بنے ہیں، اے اللہ جن کے بال ایمان پر سفید ہو گئے، اے اللہ وہ تیری چوکھٹ پر بیٹھے تجھی کو پکار رہے ہیں۔ مولا معصوم بچے ہیں جو تیری بارگاہ میں تڑپ رہے ہیں، اے اللہ بھری جوانیوں کے جذبے کچل کر اے اللہ یہ محبوب طبقہ تیری بارگاہ میں پڑا ہوا ہے۔ مالک ان سب پہ بے پناہ اپنے خزانوں سے رحم فرما، اور ہماری تقدیروں کو چمکا دے اور ہماری قسمتوں کو صحیح فرما دے۔ اے مالک اس اجتماع کو نورانی بنا، روحانی بنا، اے اللہ اسے بارآور بنا، اسے نتیجہ خیز بنا، اور اے اللہ اسے ظاہری برکتوں سے بھی نواز دے۔ اے اللہ ہم کمزوروں کی زندگی کو شیطان کے درارے ڈالنے کا اور نفس کے اس کے اندر اے اللہ پھوٹے بھولنے کا سبب نہ بننے دے۔ مالک اپنے کرم سے ہماری حفاظت فرما۔
اے اللہ اپنے کرم سے ہماری مدد فرما، مولا اپنے کرم سے ہمارے پر رحم فرما، اے اللہ کمزور بندے اور گندے بندے، اے اللہ شیطان کہلوائے گا زبانوں سے، اے اللہ اپنے کرم سے اس سے بچا کر ہمیں ایمان پر جما دے، ہمیں اسلام پر کھڑا کر دے، ہماری زندگیوں کی بھرپور مدد فرما لے اے مولا۔ خواتین و حضرات، ایمان اور روح کی تازگی کے لیے ہمارے یہاں تشریف لائیے۔ ہمارا پتہ مینار الیکٹرانکس پاور ہاؤس کے سامنے، کلیان روڈ، بھیونڈی، مہاراشٹر، انڈیا۔ موبائل نمبر 9823250416 9823250416۔ پروپرائٹر محمد یعقوب خان اعظمی۔